السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنا اچھا ماحول ہے، کتنا خوبصورت ماحول ہے۔ یہ خوبصورتی، یہ ماحول تا زندگی تا قیامت چلتا رہے، ایسی دعائیں ہماری بھی ہے اور آپ کی بھی ہے۔ دیکھیے، یہ موقع ہمیں زندگی میں ملتا رہے گا اور ہمیں ملا بھی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ موقع ہم کس انداز میں گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 24 گھنٹہ ہمیں بھی دیا ہے، دن رات ہمیں بھی دی ہے اور اوروں کو بھی دیا ہے۔ دن رات 24 گھنٹے جو چیز اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ چیز اوروں کو بھی دیا ہے، مگر اوروں میں اور ہمارے میں ایک فرق ہے۔ اس چیز کو محسوس کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ اگزامپل بولتا ہوں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، کیا کہا ہے ہمارے اکادرین نے؟ اکادرین نے ہی تو کہا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا۔ گلستان کسے کہتے ہیں؟ گلستان کہتے ہیں گل کی جگہ کو۔ گل کی جگہ کیا ہے؟ اس کو عام لفظوں میں کہتے ہیں باغیچہ۔ باغیچے میں گل نہ ہو یعنی پھول نہ ہو اور طرح طرح کے درخت نہ ہو، اگر کوئی یہ کہے کہ گلستان کے اندر یعنی ایک ہی گل ہو، باغیچے میں ایک ہی گل ہو، ایک ہی جھاڑ ہو، تو کیا وہ گلستان رہ سکتا ہے؟ وہ باغیچہ کہلانے کا قابل ہے؟ نہیں تھی۔ ہندوستان ہمارا اسی باغیچے کے قائل ہے، باغیچے کی طرح ہے کہ باغیچے میں الگ الگ طرح کے پھول، الگ الگ طرح کے جھاڑ، جو الگ الگ طرح کے پھول ہوتے ہیں، الگ الگ جو جھاڑ ہوتے ہیں، وہی الگ الگ جھاڑ ہمارے باغیچے کے اندر خوبصورتی لاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک جھنڈا ہے، جھنڈا ہے نا، بچوں متوجہ ہو، یہ چیز ہمیں کام آنے والی ہے، یہ چیز لوگ نہیں بتاتے ہیں۔ جبکہ ہندوستان کے اندر جب سے ہندوستان آزاد ہوا اور قانون نافذ ہوا، اس کے بعد تھوڑے ہی دن تک قانون لوگوں تک بتائی گئی، مگر جیسے ہی نسلیں آگے بڑھی لوگوں کو قانون نہیں پتا۔ یہ یوم جمہوریہ ہم مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا۔ آج پورے ہندوستان کے اندر مانوئن چیز سے نام مشہور ہو گیا، پتہ کیوں؟ بہار کے اندر بھی یہ مشہور ہو گیا۔ ایک طالب علم کو جے شری رام کے نعرے لگوا رہے ہیں، پتہ ہے میں بتانے جا رہا ہوں، ایسا ذکر کیوں کیا آپ کے پاس؟ اور بہت خوش نصیب ہو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے قرآن ہمیں دیا۔ یہ قرآن کیا ہے؟ قانون کی کتاب ہے، آئین کی کتاب ہے۔ آئین کی کتاب ہے نا، قانون کی کتاب ہے نا، قرآن پہ ہی تو ہم عمل کرتے ہیں اور اپنا زندگی کو سنوارتے ہیں نا۔ اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر آئین ہے، جو آئین آج یوم جمہوریہ کے موقع پہ ہم یاد کرتے ہیں، اس میں ہمارے اکابرین کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، اور ہم قربانیوں کو، اکابرین کو بھول گئے۔ یاد رکھو، جب اکابرین کو بھولیں گے، قربانیوں کو بھولیں گے، تو ہمارے پاس ایسے ہی مصیبتیں پریشانیاں آئیں گی۔ اگر کوئی جے شری رام کا نعرہ لگواتا ہے آپ سے، آپ کیا کریں گے؟ صحابہ کرام کے زمانے میں صحابہ کرام کو کیا نہیں مارا؟ اسے اذیتیں نہیں دی، پریشانیاں نہیں کرے، مگر وہ لوگ کیا کہتے رہے؟ آپ اٹھا کے تاریخ دیکھیے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے کہا اللہ ایک ہے،
مدارسیں بند ہو چکی تھی، مساجدیں بند ہو چکی تھی، پھر علماء کرام کو اپنی قربانیاں دینی پڑی، گردنیں کٹانی پڑی۔ اگر علماء کرام ہمارے گردنیں نہ کٹاتے، انگریزوں کے بندوقوں کے سامنے اپنے سر کو نہ لگاتے، تو یقین مانو آج یہ ہمیں دستور، یہ قانون نہیں ملتا۔ تو علماء کرام اکابرین کی بہت محنتیں ہیں، قربانیاں ہیں، لاکھوں علماء کرام کی گردنیں کٹی ہیں یوم جمہوریہ کے لیے۔ وہ صرف اس لیے کٹائی ہے کہ ہم آنے والے وقت میں ہمارے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو۔ آج ہم نماز صحیح طریقے سے پڑھتے ہوئے، روزہ صحیح طریقے سے رکھتے ہیں، مساجد صحیح طریقے سے جاتے ہیں۔ 1778 سے علماء کرام نے فتویٰ دیا انگریزوں کے خلاف۔ 1857 کے بعد مسجدیں بن گئی۔ میں مختصر انداز میں بتا رہا ہوں، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، اگر کوئی ہمیں دبانے کی کوشش کرے ہم دبیں گے نہیں۔ ہم طالب علم ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے قانون کو ماننے والے ہیں، ہندوستان کے قانون کو بھی ماننے والے ہیں۔ تو ہندوستانی اگر کوئی بھی ہم پہ انگلی اٹھائے گا، ہم اسے علل اعلان برملا کہیں گے کہ ہمیں ہندوستان کے اندر رہنے کا حق ہے، کیونکہ اس ہندوستان کے اندر ہمارے آباء و اجداد کا خون ہے۔ تو فخر سے رہنا ہندوستان کے اندر، اور یوم جمہوریہ کو یاد کریں گے، اس آئین کو، اس قانون کو، ہے نا؟ قرآن کو بھی اسی طریقے سے پڑھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے، اور ہندوستان کی جو قانون ہے اس قانون کو بھی ہم اسی طریقے سے عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کریں گے نا؟ اور زیادہ بات نہ کرتے ہوئے بزرگان دین ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، ان کی باتیں سنیں گے اور اس کے باتوں کو سن کر اس پر ہم عمل کریں گے۔ میں مختصر انداز میں یہی کہنا چاہتا ہوں، ہمارے معصوم بچے، تم ہندوستان کے مستقبل ہو، تم ہندوستان کے مستقبل ہو، تمہیں ہی ہندوستان کو آگے بڑھانا ہے۔ جب زندگیاں چلتی ہیں، کانٹے آتے ہیں، اسپیڈ بریکر آتا ہے، طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، مگر تمام پریشانیوں کو جھیلتے ہوئے ہمیں منزل تک پہنچنا ہے اور ہندوستان کو آگے بڑھانا ہے، قانون کو آگے بڑھانا ہے۔ ہمیں کئی سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہندوستان کا قانون پہلے ہے یا قرآن؟ ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ پہلے ہندوستان کا قانون یا قرآن؟ تو ہمارا جواب ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے قرآن، کیونکہ قرآن پوری کائنات کا ہے اور ہندوستان کا آئین ایک گلستہ کا ہے، ایک باغیچہ کا ہے، جو ہم نے حدیں بنا دی ہے، ایک حدیں بنا دی ہے ہم نے، وہ ہے ایک ہندوستان۔ تو پہلے قرآن، پھر ہندوستان کا آئین، تو ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ میں کہہ رہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبل ہیں اس کی، یہ گلستہ ہمارا، ہم سب مل کر کے ایک گلستہ ہیں، سب کو مل کے رہنا ہوگا۔ جب سب مل کے رہیں گے تو گلستان کی باغیچے کی خوبصورتی بڑھے گی۔ جیسے یہ جھنڈا ہے، اس جھنڈے سے ایک رنگ کو نکال دیا جائے تو کیا اس کی خوبصورتی باقی رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ اس جھنڈے کے اندر جتنے بھی رنگ ہیں، تمام رنگ اس جھنڈے کی خوبصورتی کو درساتا ہے، اس کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے۔ اگر اس میں سے ایک رنگ بھی ہٹا دیا جائے تو بدصورت ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، سب اپنی اپنی جگہ پہ، اپنے اپنے مقام پہ ایک بلبل ہے، ایک جھاڑ ہے، ایک پھول ہے، ایک شے ہے۔ جب ہندوستان کے اندر سبھی لوگ میل محبت سے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو پھر یہ ہندوستان ایک گلستان کی طرح، باغیچے کی طرح خوبصورت رہے گا، ہے نا؟ پھر آگے کہا اسی شعر میں، باتیں بہت ہیں مگر کچھ ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں پیار رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں پیار رکھنا۔ پیار کا مطلب
मतलब क्या है? खाने वाला बैर, छोटा छोटा जो होता है वो नहीं। बैर के माना दुश्मनी, बैर के माना दुश्मनी, फुतूर। किसी के लिए दिल में बैर नहीं रखना। दिल में रखना है तो मोहब्बत रखो, नफरतें ना रखो। दिल में रखना है तो मोहब्बत रखना है, नफरतें नहीं रखना है। दिल एक ही है, एक ही जगह कितनी चीजों में रखेंगे? एक ही जगह कितनी चीजों में रखेंगे? रखना है तो मोहब्बतें रखना है, नफरतें नहीं रखना है। सबके लिए बराबर रखना है मोहब्बतें। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम, नाश्ता लाने का उस तालीम में क्या ये कहा? जिससे ईमान वाला होगा उसी से मिलना जुलना, उसी से ताल्लुकात रखना, ऐसा नहीं है। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो भी उठते करते थे, जिसने ईमान लाया, जिसने ईमान नहीं लाया वो भी उठते करते थे, चलते फिरते थे। यानी उस जमाने में भी अच्छे लोग थे, बुरे लोग थे, मगर हमारा फरीज़ा ये होता है कि हम अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छे तरीके अपनाएंगे, कानून के दायरे में रहेंगे, सही तरीके से जिंदगी गुजारेंगे। तो इसी सही तरीके से जिंदगी गुजारने का जो फार्मूला है वो है कानून, वो है आईन। 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ, 1949 में था पार्लियामेंट में एक कानून लाया गया, वहां से करार मंजूर हुई। 1950 में हिंदुस्तान के अंदर अदलिया में पेश कर दिया गया। उसके बाद ये कानून लागू हो गया हिंदुस्तान के अंदर। और ये हिंदुस्तान के अंदर कानून लाने में सिर्फ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ही काम नहीं है, उसको एक जिम्मेदार बनाया गया, उसको एक जिम्मेदार बनाया गया, एक रहनुमा बनाया गया था। मगर इस कानून को बनाने में, इस कानून के नाफिज करने में 500 से ज्यादा उलमाए कराम थे इसमें, जो उस जमाने के उलमाए कराम थे। 500 से ज्यादा उलमाए कराम जो समझदार थे, पढ़े लिखे थे, वो सब ने मिलकर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पार्लियामेंट में भेजा, वहां से कानून पास कराया। उसमें भी हम ही लोग थे, यानी उलमाए कराम थे। गैरों ने तो इनकार कर दिया था कि हमें इस कानून की जरूरत नहीं है, पहले के कानून को ही हमें मानना है। मगर अपने उलमाए कराम को पता था, जैसे 1778 से हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी, जिस मकसद के लिए लड़ाई लड़ी, हिंदुस्तान की आजादी के बाद यानी 1949 में अगर ये कानून को नाफिज न करता तो वही परेशानियां, वही मुसीबतें झेलनी पड़ती थी। तो उलमाए कराम का हिंदुस्तान को आजाद कराने का मकसद यही था कि हमें एक ऐसा कानून मिल जाए, ऐसा दस्तूर मिल जाए कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मज़ाहिब में लोग रहते हैं सबको अपने अपने मज़ाहिब पर चलने का फ्रीडम मिल जाए, आज़ादी मिल जाए। अगर कोई हिंदू है तो अपने मज़ाहिब पे चले, कोई ईसाई है तो अपने मज़ाहिब पे चले, कोई मुसलमान है तो अपने मज़ाहिब पे चले, कोई एक दूसरे पे रोक टोक नहीं लगा सकता। इसी रोक टोक न लगे, एक दूसरे को परेशान न करे, इसीलिए कानून को पार्लियामेंट के अंदर पास करके अदलिया में पेश किया गया। उस कानून को पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मानना है और मान रहे हैं। ये 26 जनवरी ये कोई मामूली चीज नहीं है, यह कारीम की मेहनतें हैं, 200 साल 250 साल की ये मेहनतें हैं जो आज हमें यौम जमहूरियत के मौके पे, यौम जमहूरियत की शक्ल में हमें मिला है। तो ये हमें समझने की जरूरत है। मासूम बच्चों, हमें फख्र से कहना है, फख्र से रहना है और फख्र से हमें लोगों को बताना है कि ये कानून हमारे आबा और अजदाद की दौलत है, आबा और अजदाद की ये मेरास है ना। मैं अपनी बात यही पे खत्म करता हूँ। यकीन है कि मैंने जो कहा है
یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اور اس میں معذرت بھی ہوں کہ اگر یہ کچھ کہنے میں غلطی ہوئی کوتاہی ہوئی تو اس کے لیے میں معافی بھی چاہوں گا۔ اور میں مدرسے کے اعلیٰ ناظم اعلیٰ کا شکر گزار ہوں کہ ایسے موقع پہ ہمیں بولنے کا موقع دیا، اور میں امید کرتا ہوں ہم صرف یقین مانیے آج ہماری زندگی کے اندر ہم ایک کنویں کی سرکہ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی ہے، جیسے مینڈک کنویں میں رہتا تو یہ کہتا یہ میری زندگی ہے۔ ہم لوگ مدرسہ چلا رہے ہیں، سب میں مل کر کے آپ پڑھ رہے ہیں، تو یہ نہ مانے کسی کا مدرسے میں پڑھ رہے ہیں یا استاد پڑھا رہے ہیں، یقین مانو یہ کمپنی ہے، مدرسہ ایک کمپنی ہے، یہاں پہ تیار ہوتے ہیں پروڈکٹ، یہاں پہ تیار ہوتے ہیں، جیسا آپ تیار ہوں گے ویسے ہی آپ مارکیٹ میں جا کر کے آپ کا ویلیو بنے گا، ویسے آپ کا ویلیو بنے گا، اور وہاں جا کر کے آپ پھلیں گے پھولیں گے، لوگوں کو خوشبو عطا فرمائیں گے۔ تو باہر کی زندگی ہے، یہاں سے حاصل کرنا ہے اور باہر دینا ہے۔ ایک ایگزامپل لیتا ہوں، نل ہوتا ہے، ٹانکے میں پانی بھری ہوتی ہے، ایک نل سے پانی نکلتا ہے، مگر وہ پانی نکلتا ہے اس سے کتنے لوگ سیراب ہوتے ہیں؟ بہت سارے لوگ سیراب ہوتے ہیں۔ آج ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، آپ ایک نکل کر کے مساجد میں جا کے امامت کریں گے، امامت میں کتنے لوگ ہوں گے؟ وہ سارے لوگ آپ سے مستفیض ہوں گے، وہ سارے لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے ہم یہاں سے کیسا نکلنا ہے، سے نکلنا ہے یا غلط بن کے نکلنا ہے۔ غلط بن کے نکلو گے تو مسائل میں جا کر کے فتنہ فسادات پھیلاؤ گے، اچھے بن کے نکلو گے تو اچھائیاں پھیلاؤ گے، دین تعلیم لوگوں تک پہنچاؤ گے، یعنی خوشبو ہی خوشبو دو گے۔ باتیں بہت ہیں، بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت قیمتی چیز ہے اور قیمتی جگہ پہ ہیں۔ آپ دعا کرتے ہیں آپ سب کو بھی اللہ کامیاب کرے، اور ہندوستانی قانون کو بھی، قرآنی قانون کو بھی ہم سب کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔